بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے نا مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو صرف جملے کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہماری اچھائی کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر، ہمارا چلنا پھرنا دیکھ کر ان سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور خاص طور پر جب بندہ کوئی دین کی دعوت دے رہا ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہو، پھر تو لوگوں کو اور برا لگنے لگتا ہے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے صالح، ایک ہوتا ہے مصلح۔ صالح کہتے ہیں نیک بندے کو، صاد الف صا لام ہا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صالح کہتے ہیں نیک بندے کو۔ دنیا میں نا ایک اصول ہے، جب تک بندہ صالح رہتا ہے نا اس وقت تک لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بڑا نیک بندہ ہے یار، بڑا اچھا ہے۔ لیکن جب بندہ مصلح بن جاتا ہے، مصلح کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے والا، جیسی بندہ مصلح بنتا ہے نا لوگوں کو مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ اب لوگ پھر باتیں کرنے لگتے ہیں، یار ہمیں برا کہنے لگ گیا ہے، یعنی ہمارا جو عمل تھا، ہمارے باپ دادا سے جو چلتا آ رہا ہے، ہمارا جو طور طریقہ تھا، سب کو یہ غلط کہنے لگ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو اس میں جو مصلح ہوتا ہے اس کو لوگ ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ جب تک بندہ صالح، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اس ایک امت کے اندر گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح رہے، لوگوں میں نیک اعمال کرتے رہے، سب کہتے تھے صادق اور امین ہے، سچے ہیں، امانت دار ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مصلح بنے، لوگوں کی اصلاح کرنے لگے، لوگوں کی غلطی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برے لگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی انہوں نے تکلیفیں ڈھانا شروع کر دی۔ تو صالح اور مصلح میں یہ فرق ہے۔ اچھا، جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے مشکلات آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، جب لوگ جملے کستے ہیں تو پھر ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ جب لوگ، چاہے وہ یہ جو آج میں دعا سکھانے لگا ہوں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس فیلڈ میں ہوں، تو تب کسی بھی فیلڈ میں ہم ایک مسلمان ہے جس کا سینہ تنگ ہو گیا، جس کا دل تنگ ہو گیا، جس کو لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، جس سے وہ اپنی فیملی میں باتیں برداشت نہیں کر پا رہا، کبھی اس کی بیوی اس کو جملے کس دیتی ہے، کبھی شوہر بیوی کو جملے کس دیتا ہے، کبھی ساس کی باتیں ہیں، کبھی جو ہے نا معاشرے میں کبھی باس کی باتیں ہیں، کبھی کسی مطلب بندہ وہ پھٹنے لگا ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یار کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ دعا کیا ہے؟ سورہ حجر کی آیت 97 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے اس جو یہ میں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، اس کو مختصراً ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نکلتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کبھی مجنون کہہ رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں برداشت نہیں نہ ہو پا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ یقیناً ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم نے جان لیا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا بِمَا يَقُولُونَ، اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اب آپ نے کرنا کیا، اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اب آپ سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر کثرت سے شروع کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نوافل پڑھنے شروع کر دیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو یقین یہی موت آ جائے۔ زندگی پوری اپنے رب کی عبادت تیز کر دیں، جب بھی سینہ تنگ ہونے لگے تو سبحان اللہ و بحمدی، یعنی سب سے پہلی چیز ہے نماز، اور نماز کے اندر بھی ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر کثرت سے شروع کر دیں، جس سے کیا ہوگا، سینہ مضبوط ہو جائے گا، دل بڑا ہو جائے گا، انسان لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا کہ یار دنیا جو مرضی بات کہہ دے، وہ کہتے ہیں نا اس کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، بندہ پھر اس طرح کا ہو جاتا ہے، اس کان سے سنتا ہے اسی کان سے نکال دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار اگنور کرو اس کو، یعنی دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لازمی طور پر حصہ بنائیں، اور خاص طور پر یہ دعا ہر اس داعی کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے یا کہیں اچھا ہوتا ہے اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔